میرا نام الطاف علی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس قرآن مجید والے ترجمے سے پڑھنا چاہیے؟ یعنی لکھا ہوا ترجمہ قرآن کریم آئیے پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ عوام کو چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھے، کیونکہ صرف ترجمے پڑھنے سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آئیں گی جب تک اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے. اور بعض اوقات یہ خطرہ ہے کہ انسان مطلب غلط فہمی میں پڑ جائے. کئی احکام ایسے ہوتے کہ وہ مطلب ترجمہ تو درست ہوتا ہے لیکن وہ اب منسوخ ہو چکے ہوتے ہیں، جو اس کی کوئی اور آیت ہوتی ہے جو بتاتی ہے، تو تفسیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پہلے واجب تھا، اب یہ حکم جو ہے مستحب ہو گیا ہے، یا اب اٹھا لیا گیا ہے، یا فلاں آیت میں اس کا جو حکم ہے اب وہ اس پر عمل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. کئی مطلب اس کی وہ باریکیاں ہوتی ہیں. اس لیے مطلب اگر یوں کہوں کہ ہر ایک کو ترجمہ اور تفسیر دونوں پڑھنا چاہیے تو شاید درست ہو. انہوں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس طرح کا بھی ان کے سوال میں تھا. کنز الایمان ہے تو اس پر جو تفسیر ہے خزائن العرفان، تو یہ ساتھ ہی مطلب عام طور پہ ملتا ہی ہے. الگ سے بھی ترجمہ کنز الایمان ملتا ہے لیکن خزائن العرفان لیا جائے یا نور العرفان لیا جائے. اور صراط الجنان کی 5 جلدیں آ چکی ہیں. یہ اس دور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جتنی بھی تفاسیر ہیں اس میں یہ آسان تفسیر اس کو کہہ سکیں گے. اس میں کنز الایمان بھی ہے، پھر کنز الایمان کی سمجھ لو تسہیل ہے. یعنی ایسے بے شمار الفاظ ہیں ترجمے کے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے دور میں اگرچہ وہ رائج ہوں لیکن اب وہ رائج نہیں ہے. بڑے بڑے سر پکڑ لیتے ہیں کہ اس اردو ترجمے میں فلاں فلاں لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے. اب یعنی کئی الفاظ ہیں واقعی میری تو سمجھ میں نہیں آتے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو صراط الجنان جو ہے نا، اس میں یہ ترجمہ ہے کنز الایمان کے ساتھ ساتھ ترجمہ ہے کنز العرفان. یہ قدر آسان ہے تو کنز الایمان کا ترجمہ بھی پڑھے، پھر یہ ترجمہ جو دیا ہے کنز العرفان یہ بھی پڑھے، اور پھر پڑھیں تفسیر. آپ کے مزے کو مزہ نہ آئے پیسے واپس.